ایک بار کی بات ہے کہ شہر اگریبا میں ایک غریب مگر دل کا سچا نوجوان علاؤالدین رہتا تھا۔ اس کا دل بڑا تھا مگر زندگی کی مشکلات نے اسے سڑکوں پر رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی چالاکی اور ذہانت کے لیے جانا جاتا تھا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کبھی چوری کرتا، کبھی لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا۔ ایک دن علاؤالدین کی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی آئی جب ایک پراسرار شخص جس نے خود کو علاؤالدین کا دور کا رشتہ دار بتایا، اس کے پاس آیا۔ اس رشتہ دار نے وعدہ کیا کہ اگر علاؤالدین ایک جادوئی لیمپ کو ایک پوشیدہ غار سے نکال لے تو اسے بڑی دولت ملے گی اور وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے گا۔ علاؤالدین نے اس کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے سونے کے وعدے سے متاثر ہو کر اس کام کے لیے رضامند ہو گیا۔ علاؤالدین نے غار میں جا کر لیمپ کو تلاش کیا، لیکن جب اس نے لیمپ کو رگڑا تو ایک طاقتور اور مذاقہ جینی نمودار ہوا۔ جینی نے بتایا کہ وہ علاؤالدین کی 3 خواہشات پوری کر سکتا ہے، لیکن ان خواہشات کو سمجھنا اور درست طریقے سے استعمال کرنا ضروری تھا۔ علاؤالدین نے اپنی پہلی خواہش یہ رکھی کہ وہ ایک شہزادہ بن جائے تاکہ وہ خوبصورت شہزادی جاسمین کے دل کو جیت سکے، جسے وہ ایک بار محل کے باغ میں ملاقات کے دوران پسند کر چکا تھا۔ جینی کی مدد سے علاؤالدین نے خود کو شہزادہ علی کے روپ میں تبدیل کر لیا۔ اس نے محل میں شاندار انداز میں داخلہ لیا، جہاں اس کی عظمت اور شان و شوکت نے شہزادی جاسمین کو متاثر کر دیا۔ دونوں کے درمیان محبت پھولنے لگی، مگر محبت کی راہ میں رکاوٹیں بھی تھیں۔ شہزادہ علی کے نام سے علاؤالدین کا پچھلا ماضی چھپانا آسان نہیں تھا اور جاسمین کو یہ راز جاننے کی جلدی تھی۔ محل کے وزیر جعفر نے جلد ہی علاؤالدین کے پوشیدہ راز کو سمجھ لیا۔ جعفر ایک طاقتور جادوگر تھا اور اس نے جب لیمپ کو چوری کیا تو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جینی کی طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ جعفر نے سلطنت پر قبضہ کر لیا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ اس کے جادو نے شہر کو دہشت و خوف میں مبتلا کر دیا۔ علاؤالدین، جینی، اس کے وفادار دوست ابو اور ایک جادوئی قالین کی مدد سے اگریبا کی حفاظت کے لیے نکلے۔ انہوں نے جعفر کے منصوبوں کو ناکام بنانے کے لیے حکمت عملی بنائی اور کئی چیلنجز کا سامنا کیا۔ علاؤالدین نے اپنی چالاکی اور جینی کی مدد سے جعفر کے جادو کو ناکام بنانے کے لیے ایک پیچیدہ منصوبہ بنایا۔ اس دوران ابو نے اپنی وفاداری اور بہادری سے کئی مشکل حالات کو سنبھالا۔ آخری مرکے میں علاؤالدین نے جعفر کا اصل چہرہ بے نقاب کیا اور جعفر کو شکست دی۔ جعفر لیمپ میں قید ہو گیا اور اگریبا میں امن و سکون بحال ہوا۔ علاؤالدین نے اپنی آخری خواہش کے طور پر جینی کو آزاد کر دیا، جو طویل عرصے سے قید میں تھا۔ جینی نے علاؤالدین کی ایمانداری اور بہادری کی تعریف کی اور اسے بتایا کہ سچی خوشی اس کی اپنی کوششوں اور دل کی صفائی میں ہے۔ علاؤالدین اب ایک سچے شہزادے کی حیثیت سے شہزادی جاسمین سے شادی کر لی۔ دونوں نے محبت اور حکمت کے ساتھ سلطنت کی قیادت کی، ثابت کرتے ہوئے کہ سچی دولت اور خوشی دل کی صفائی اور نیکی سے آتی ہے۔ علاؤالدین اور جاسمین نے اپنی زندگی کو خوشیوں اور امن کے ساتھ گزارتے ہوئے اگریبا میں خوشحالی کا دور شروع کیا۔ یوں علاؤالدین اور جاسمین خوشی خوشی اپنی زندگی گزارتے رہے اور اگریبا میں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ ان کی کہانی نے یہ ثابت کر دیا کہ محبت، ایمانداری اور بہادری ہی اصل کامیابی کی چابی ہے۔